عمیر عبداللہ عباسی شہید جو ہے نا، یہ شروع سے ہی میرے بےحد قریب رہے ہیں، دل کے بھی قریب رہے ہیں، اور ہر چھوٹی سی چھوٹی بات مجھ سے شیئر کرتے تھے. بچوں کو میں نے ایک بات شروع میں بتائی، میں نے کہا بیٹا کبھی کوئی اس طریقے سے کسی سے خود جھگڑا نہیں کرنا، خود سے کسی کے ساتھ آپ نے لڑائی نہیں کرنی، لیکن کبھی مار کھا کے آئے تو میں آپ کو چھوڑوں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان محمد یونس حاضر خدمت ہے. ناظرین، قافلہ شہداء کو لے کر جس طرح میں نکلا ہوا ہوں اور آپ لوگوں تک ان ہستیوں کو لاتا ہوں جنہوں نے اپنے پیاروں کو اس وطن کی خاطر قربان کیا. ناظرین، ان کی قربانیوں کی وجہ کیا ہے؟ کون چاہتا ہے کہ اس کا جوان سال بیٹا جس کا فیوچر برائٹ ہوتا ہے، ہمارے لوگوں کی طرح جس طرح ہم ایک خواب بنتے ہیں، ہر روز اٹھ کے ایک نئی زندگی کے لیے پلان کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، تو یہ اتنی آسانی سے اپنے پیاروں کو، اپنے بیٹوں کو کیوں قربانی کے لیے تیار کرتے ہیں اور یہ کیوں قربان کر دیتے ہیں؟ کبھی اس پر سوچئے گا ضرور. اکثر میں اس کی وضاحت بھی کرتا رہتا ہوں، لیکن ان لوگوں کی زیارت کرانا آپ کو مقصد ہوتا ہے کہ جن کے پیاروں نے اہل وطن کے لیے، ہمارے کل کے لیے اپنا آج سنہرا برائٹ فیوچر قربان کیا. اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ تو آج جس گھر پہ ہم موجود ہیں، آج جس ہیرو کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں، یہ ہمارے کیپٹن عمیر عباسی شہید ہیں. میرے ساتھ ان کی والدہ محترمہ موجود ہیں. تو آج ہم اپنے ہیرو کیپٹن عمیر عباسی شہید کے حالات زندگی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے کیپٹن عمیر عباسی شہید کس طرح کے شخصیت کے مالک تھے. اللہ جن کو اتنا بڑا مقام عطا کرتا ہے، ان کی زندگی کس طرح ہوتی ہے، اور کون سا جذبہ ہے جو ان کو اس طرح کی قربانی کے لیے تیار کرتا ہے، اور وہ کر گزرتے ہیں، بڑی سے بڑی چٹانوں سے لڑ جاتے ہیں. اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ یہ مدینہ ثانی جو اللہ نے ہمیں 27ویں رات کو عطا کیا، یہ انشاءاللہ قیامت کی صبح ہونے تک ماضی وجود میں رہنے کے لیے بنا ہے. ناظرین، تو یہ سارا ایک سینیریو ہے، یہ مدینہ ثانی کی حفاظت. ویسے تو الحمدللہ ہر محب وطن کا یہ شوق ہے، یہ خواب ہے کہ وہ اس وطن کے لیے مر مٹے، کچھ کر گزرے، لیکن یہ جس کو اللہ چنتا ہے، جس کو یہ اللہ سعادت بخشے، وہ یقیناً قسمت والے لوگ ہیں. تو ناظرین، بلا تاخیر ہم اپنے ہیرو کی والدہ محترمہ سے پوچھیں گے کہ ہمارے جو ہیرو تھے کیپٹن عمیر عباسی، ان کے حوالے سے ہمیں بتائیے کہ آپ نے ان کو بچپن سے پالا پوسا، تو کس طرح آپ نے ان کو بچہ دیکھا، اور پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کے بچے کتنے ہیں، اور عمیر کی کس طرح کے مزاج تھے بچپن سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ہمارے پاس آئے، بہت خوشی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے، اور اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے آئے، جس نسبت سے آئے، اللہ اس کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اس پاکستان کو، آمین. تو پہلے یہ کہ پہلے 3 بچے ہیں ماشاءاللہ سے. بڑے کیپٹن عمیر عبداللہ عباسی شہید، اور دوسرے ہیں میجر امیس عبداللہ عباسی، وہ غازی ہیں الحمدللہ آج کل CB میں. اور چھوٹی بیٹی ہے اقرا زاہد عباسی، تو وہ ادھر بحریہ انٹرنیشنل میں پڑھاتی ہیں. ان کی ایک بیٹی ہے چھوٹی. تو الحمدللہ بس عمیر کی پیدائش جب ہوئی تو لازم بات ہے، پہلا بیٹا تھا میرے جیٹھ، منگلہ میں یہ پیدا ہوا 1988 9 ستمبر 1988 کو. تو بہت خوشی ہوئی. اور میرے جیٹھ کراچی گئے ہوئے تھے، وہ بھی آ گئے رات کو. تو الحمدللہ بس جو ایک خوشی ہوتی ہے ایک اس طریقے سے. اور پھر یہ کہ وہ مجھے پھر بتا رہے تھے، کیونکہ سیزیرین تھا، میں تو ہوش میں نہیں تھی، تو مجھے کہتے ہیں کہ جب یہ ڈاکٹر لے کے آئیں تو کہتے ہیں کہ اس کی بڑی بڑی آنکھیں، کہتے ہیں مجھے بھولتی نہیں ہے، اکثر بات کرتے تھے، کہتے ہیں مجھے آج بھی نا اس کی بڑی بڑی آنکھیں کھول کے، اور وہ دیکھ رہا تھا. حالانکہ بچوں کی آنکھیں کھلتی نہیں ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ اس نے آنکھیں بند کی ہی نہیں ہے، پیدا ہوتے ہی اس کی آنکھیں ماشاءاللہ سے کھلی ہوئی تھیں، اور اتنی خوبصورت ماشاءاللہ سے آنکھوں سے ایسے مجھے ایسے دیکھ رہا تھا کہ میں اکثر وہ بس یاد کرتے تھے بہت، اور ہم بھی بہت خوش تھے. تو بچپن میں بس منگلہ میں جب ہوا 1 سال تک، اس کے بعد پھر چھوٹا بیٹا جب 8 دن کا تھا تو ہم لوگ کراچی پوسٹ ہو گئے. پھر کراچی میں یہ تھا کہ جہاں پہ ہم لوگ رہ رہے تھے، وہاں پہ ایک فیملی جن کا گھر ہم لوگوں نے ریکوزیشن کروایا تھا، تو وہ یہ 1.25 سال یا 1.5 سال کے تھے. تو
وہ کہتے تھے جب عمیر کہتے کہ آنٹی آپ کا بیٹا نا بڑی عزت کرواتے ہیں اپنی، حالانکہ 1.5 سال کا بچہ تھا. کہتے جب اس کو ہم کہتے ہیں عمیر تو کہتے ہیں آگے سے آنکھ بولتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ جب ہم اس کو بولتے ہیں عمیر جی تو کہتے ہیں پھر جی بولتے ہیں، کہ پہلے اپنی عزت کرواتے ہیں پھر عزت کرتے ہیں آپ کی. تو بڑی خوبصورت ماشاء اللہ اس کی عادتیں تھیں. بہت اتنے عام بچوں کی طرح اس نے اس طریقے سے تنگ نہیں کیا. تو چھوٹے میں جو بچے اس طریقے سے ہیں الحمدللہ تھوڑا سا چونکہ پہلا بچہ تھا توجہ اس کی طرف زیادہ ہماری بھی تھی، میری بھی تھی، ان کی بھی تھی. اور بچوں پر تھوڑی وہ جیسے ایک سختی ہوتی ہے، ان کی یہ تو تھے سخت مزاج، میں بھی تھوڑی سخت تھی پڑھائی کے معاملے میں. آہستہ آہستہ جب یعنی کہ جب اس نے پہلا قدم رکھا، پہلا لفظ اس نے ماما بولا، اور اس کی ہر بات کہ ہم لوگ بہت توجہ سے جس طرح کہ ہوتے ہیں نا اس کا بولنا، اس کا چلنا، اس کا پہلا قدم، اس کا ہنسنا کو، یعنی کہ کچھ بولا نہیں ہے. اس کا بچپن بہت ہی پیارا ماشاءاللہ سے ہم لوگوں نے بہت انجوائے کیا اس کا بچپن. اور پھر چھوٹا جب یہ 1 سال 3 مہینے کا تھا تو چھوٹا بیٹا اللہ پاک نے دیا الحمدللہ. تو ہمارے ہیرو جو تھے عمیر عباسی شہید، تو انہوں نے پڑھائی میں کس طرح کا ایک ہوتا ہے بچے کا مائنڈ، اور پڑھائی کے دوران اور کیا کس طرح اپنا ٹائم باقی سپینڈ کرتے تھے پڑھائی کے علاوہ، اور ان کے ٹیچر ان کے حوالے سے کیا کچھ تعریف کرتی تھی ان کی، وہ بتائیے گا ذرا. پہلے اصل میں ہم لوگ تھے جب باجوڑ میں ہماری پوسٹنگ تھی، تو وہاں پہ یہ کوئی تقریباً 2.25 سال کے تھے تو ان کو ہم نے ایڈمیشن کروا دیا تھا. تو حالانکہ بہت چھوٹی ایج تھی ان کی. اس طریقے سے یہ میرے جیٹھ کے بیٹے تھے عبد الرحمن، تو وہ بھی ساتھ ہی ہم تھے، دونوں کو اکٹھے اسکول جاتے تھے. لیکن احساس ذمہ داری بہت تھا، حالانکہ 2.25 سال کی کوئی ایج نہیں ہوتی ہے، لیکن اس میں ماشاءاللہ سے اپنی بکس کو، اپنی ہر چیز کو بہت سنبھال کے رکھنا، اپنا بیگ تیار کرنا، یہ اور جو پڑھانا اس کو غور سے سننا، پھر یعنی کہ ایک دفعہ پڑھا کے دوسری دفعہ پڑھانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی. اور انٹیلیجنٹ تھا ماشاءاللہ سے، اور بڑا اچھا بچپن. پہلا وہ اسکول تو وہ بھائی اتنا بیس ان کی صحیح نہیں تھی، آپ کو پتہ ہے باجوڑ میں کس طریقے سے اسکول نہ ہو ان کو، اس طریقے سے اردو صحیح ہوتی ہے نہ انگلش، لیکن بہرحال پہلی بیس ان کی ادھر بنی. پھر اس کے بعد ہم اسکردو چلے گئے، پھر وہاں پہ ماشاءاللہ سے صحیح تھے پڑھائی میں جس طرح ہوتا ہے. تو اس طرح کرتے کرتے ماشاءاللہ سے الحمدللہ پھر مختلف جگہوں پہ آپ کو پتہ ہے پوسٹنگ ہماری ہوتی رہی ہے. اور پھر الحمدللہ جب اچھا اسکول میں یعنی کہ ٹیچرز کو ایک ہوتا کہ جب میں ٹیچر میں جاتی تھی تو میں ان کو ایک حسرت ہوتی تھی، میں ان کو کہتی تھی کہ یہ اس سبجیکٹ میں اس کے نمبر کم آئے ہیں یا ان بچوں کے نمبر کم. کہتے ہیں کہ جی کہ آپ کو نہیں پتہ کہ آپ عمیر عبداللہ عباسی کی والدہ ہیں، اور ہمیں اتنا شوق تھا آپ سے ملنے کا، اتنا شوق تھا کہ یہ ماشاءاللہ سے جس کے طریقے سے اس کی گرومنگ ہوئی ہے، اس کی ماشاءاللہ سے تربیت آپ نے کی ہے، اور آپ کو کہ اس کی مینرز ماشاءاللہ سے، اور اتنا با اخلاق اور اتنا مینرز والا بچہ ہم نے نہیں دیکھا، اور ہمیں ایک حسرت تھی کہ آپ سے ہم ملاقات کریں. تو میں پھر آگے سے ہنسنا شروع ہو جاتی. میں نے کہا آپ اس کا رزلٹ دیکھیں، آپ اس کے نمبر، کہتے ہیں آپ نمبروں کو چھوڑیں، آپ کو نہیں پتہ کہ یہ کیسا بچہ ہے. کہ یعنی وہ ایک بہت ہی ایک لائکنگ ٹیچرز کی نا اس کے ساتھ بہت زیادہ تھی. تو یہ بچپن سے میرے بے حد قریب، ہر بات سکول کی، ٹیچرز کی جو بھی ہوتی تھی میرے سے آ کے شیئر کرتا تھا. تو والد سے بے حد محبت پیرنٹس سے تو آپ کو پتہ ہے کہ بچوں کی ہوتی ہے، لیکن تھوڑی سی ایک جھجک ہوتی ہے کہ وہ ہر بات جو ہے نا والد سے نہیں شیئر کر سکتے تو ماں سے ہر بات شیئر کرتے ہیں. تو عمیر عبداللہ عباسی شہید جو ہے نا یہ شروع سے ہی میرے بے حد قریب رہے ہیں، دل کے بھی قریب رہے ہیں، اور ہر چھوٹی سی چھوٹی بات مجھ سے شیئر کرتے تھے. بچوں کو میں نے ایک بات شروع میں بتائی، میں نے کہا بیٹا کبھی کوئی اس طریقے سے کسی سے خود جھگڑا نہیں کرنا، خود سے کسی کے ساتھ آپ نے لڑائی نہیں کرنی، لیکن کبھی مار کھا کے آئے تو میں آپ کو چھوڑوں گی نہیں. اگر آپ کسی نے آپ کو مارا نا تو اس کو چھوڑنا نہیں ہے، لیکن خود سے آپ نے جھگڑا کسی کے ساتھ نہیں کرنا. الحمدللہ اس میں ماشاءاللہ سے ان سب نے عمل کرتے رہے. جی ناظرین، شہید کی والدہ کی آپ نے اپنے بیٹے کے حوالے سے سنا کہ کس طرح اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے ہمارے ہیرو کیپٹن عمیر عباسی شہید. ناظرین بتاتا چلوں کہ جن کو اللہ نے اتنے بڑے مقام کے لیے چنا ہوتا ہے نا، ان کے اللہ بچپن سے وصف ہی علیحدہ بناتا ہے.
وہ بڑے نرم مزاج ہوتے ہیں، بڑے گفتار ان کی بڑی جو ہے نا وہ کمال کی ہوتی ہے، تو وہ کسی کا دل آزاری کر ہی نہیں سکتے. ان کے مزاج اللہ نے بڑے نرم بنائے ہوتے ہیں، وہ اعلیٰ اخلاق کے مالک ہوتے ہیں. تو یہ جتنی بھی صفات ہوتی ہیں یہ اللہ آپ کو پتہ ہے 70 دفعہ اللہ رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے، پھر اتنے بڑے اعزاز کے لیے ناظرین چنتا ہے.